ملک میں امداد سن لو، خطرات خدشات پھر منڈلانے لگے ہیں، پھر سوالات اٹھ رہے ہیں کچھ واقعات کی بنا پر، کچھ رپورٹس کی بنا پر کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان سب یکسو ہیں، ساری سیاسی جماعتیں، مگر کچھ واقعات نے پھر سے خدشات کو جنم دیا ہے۔ اچھا، ایک واقعہ ہے، بلکہ ایک واردات ہے، ایک حملہ ہے جو پاکستان کے اوپر ہوا ہے پڑوسی ملک کی طرف سے، اور کچھ رپورٹس ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے کہ سیاستدانوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے انتخابات کو لے کر، انتخابات کے حوالے سے۔ واقعات تو کافی ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے وارداتیں ہو رہی ہیں مسلسل، کے پی کے اور بلوچستان میں حملے بھی ہو رہے ہیں سیاستدانوں کے اوپر، اور اس کے علاوہ بھی امن و امان کی صورتحال ان صوبوں میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن حکومت، الیکشن کمیشن، فوج، سیاسی جماعتیں سب یکسو ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ اس کے باوجود جب کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں اور سوال جنم لیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انتخابات میں باقی ٹوٹل 20 دن بچے ہیں، لیکن وہ گہما گہمی آپ کو اس طرح کی نظر نہیں آ رہی۔ بے شک مسلم لیگ نون نے بھی اب جلسے کرنا شروع کر دیے ہیں، پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے جلسوں میں تھی، میدان میں تھی، مسلم لیگ نون نے چند روز سے آغاز کیا ہے، اور جہاں جہاں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جاتی ہے وہاں گہما گہمی ہے، اور باقی ٹھنڈ ٹھار، جس طرح لاہور کا آج کل کا موسم ہے نا، اپنا ٹیمپریچر رہتا ہے 6 7 5 6 7 5، دن میں بھی 9 سے اوپر نہیں جاتا، تو جس طرح ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے موسم کی، اسی طرح انتخابات کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے، گہما گہمی نہ ہونے کی وجہ سے مشکوک ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملات، اور دوسرا ایک جو بڑا الیکشن میں جو اسٹیک ہولڈر عمران خان، پی ٹی آئی، وہ کیا ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے آپ کو انہوں نے الیکشن کے میدان سے بطور پارٹی باہر رکھا ہے، یا ان کو باہر کیا گیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اکلوتے شخص جو الیکشن کیمپین چلا رہے تھے، ان کو عمران خان صاحب نے روک لیا ہے کہ جی بس واپس آ جاؤ، الیکشن کیمپین چھوڑ دو۔ ایک منظر عام پر آیا، ایک ہدایت نامہ، ایک لیٹر جو عمران خان صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ پہلے میرا خیال ہے جو انتخابات کے اوپر خطرات، جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے، یہ وہ حکمت عملی ہے جو میں آپ کو بہت عرصے سے بتاتا آ رہا ہوں کہ آخری وقت میں آ کر تحریک انصاف جو ہے دوڑ سکتی ہے الیکشن سے کسی بھی شکل میں۔ تو اب بھی یہ سوال اٹھنا شروع ہوا ہے وہ جو بلے کے نشان کے معاملے کو لے کر کہ یہ کہیں جان بوجھ کر تو نہیں کیا گیا۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے دو چیزیں، ایک تو ایران نے بلوچستان کا جو سرحدی علاقہ ہے ایران اور پاکستان کا، پنجگور ضلع سے 60 کلومیٹر دور، تحصیل کلگ اور علاقہ ہے، گاؤں ہے سبز کو، وہاں پر انہوں نے میزائل حملہ کیا ہے ایران نے، 2 بچے شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان اور ایران کا جو خبر رساں ادارہ ہے سرکاری، انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ دی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مس فائر ہو گیا ہو، کوئی غلطی سے لگ گیا ہو، تو وہ نہیں صورتحال، یعنی پراپر آفیشلی ریاست نے وہاں کی اور وہاں کی حکومت نے تسلیم کیا ہے، اور الزام یہ لگایا ہے کہ جی وہاں فلاں فلاں ٹائپ کا کوئی ایک داعش العدل یا جیش العدل کے نام سے کوئی اپنا تنظیم ہے دہشت گرد، اور ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے پاکستان اور ایران کوئی جس طرح انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہیں، کشیدہ تعلقات، یا ایون جس طرح آج کل افغانستان میں بیٹھی طالبان سرکار ہے، جس طرح ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اس طرح کے معاملات نہیں۔ ایران کے ساتھ تو ہمارے رسم و راہ بڑی اچھی ہے، اور کمیونیکیشن کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ایران اگر کوئی ایسے ایلیمنٹس تھے وہاں پہ تو ایران بتا سکتا تھا پاکستان کو کہ بھائی یہ لوگ آپ کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف، جس طرح ہم بتاتے ہیں دوسرے ملکوں کو، افغانستان کو، طالبان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ طالبان ٹی ٹی پی والے آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے بڑا دھچکا لگایا ہے پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو، اور ایک خطرہ ایک منڈلا رہا ہے کہ یہ 2 اسلامی ملک، 2 مسلمان ملک، ان کے درمیان کوئی کشیدگی نہ ہو۔ پاکستان پہلے ہی انڈیا والے بارڈر پہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اس طرح۔ افغانستان والا جو بارڈر ہے وہاں پر طالبان حکومت آنے کے بعد وہ تو ہمارا بارڈر بالکل غیر محفوظ ہے، وہاں سے تو لشکر کے لشکر آ جاتے ہیں آ کر حملے کر کے۔ مطلب ابھی دیکھیں نا جو کچھ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو رہا ہے، یا جنوبی کے پی کے میں ہو رہا ہے، سابقہ فاٹا میں ہو رہا ہے، اور ظاہر حکومت نے اور دفاعی ادارے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صورتحال وہاں پر
طالبان کے آنے کے بعد کافی گڑبڑ، اور خاص طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان، یہ جو ٹولہ تھا، انہوں نے خاص طور پر وہاں سے جو پاکستان سے بھاگ کر جانے والے جو ملیٹنٹس تھے ان کو وہ لے آ کر واپس انہوں نے بسایا تھا، یا لوگوں کو جو دہشت گردی کے واقعات میں، وارداتوں میں ملوث تھے ان کو رہا کر دیا تھا جیلوں سے. تو پھر ظاہر ہے یہ صورتحال تو پیدا ہونی تھی. تو اب اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ خاص طور پر یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے پی کے وغیرہ والی سائڈ پر کچھ وارداتیں کر رہے ہیں دہشت گردی کی، اور پھر ان کو جو ایک کور کمانڈر کانفرنس کا ایک فیصلہ تھا، فارمیشن کمانڈر کا ایک فیصلہ تھا کہ جی پالیسیز کے اگینسٹ یا بغیر کسی پالیسی ساز ادارے کے ان جتھوں کو لا کر پاکستان میں آباد کیا گیا، جس نے پاکستان میں جو قربانیاں دے کر امن قائم کیا گیا تھا اس کو نقصان پہنچایا جس نے. تو یہ ہماری اپنا جو دفاعی ادارہ ہے، فوج ہے، ان کی اپنا یہ ڈکلیریشن ہے، ان کا اپنا یہ اعلامیہ تھا جو انہوں نے ظاہر دیا تھا. تو بہرحال ایک طرف تو یہ ہماری صورتحال ہے، اور دوسری طرف ایران کے ساتھ معاملہ. اب اس میں بھی ظاہر سنجیدگی حکومت اور ریاست کی طرف سے تو بہت زیادہ دکھائی گئی ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک جو ہوتا ہے نا ذمہ داری کا مظاہرہ، کہ ہمیں ظاہر اس طرح فوراً ری ایکشن دے کر یا جوابی کارروائی کر کے صورتحال خراب ہو سکتی تھی، تو بڑا احتیاط کے ساتھ وہ اپنا دیکھا جا رہا ہے. ایون چائنا نے بھی دونوں ممالک کو، پاکستان اور ایران کو، کہا ہے کہ اس معاملے کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، گڑبڑ ہو سکتی ہے بہت بڑی. تو لیکن جو غیر سنجیدہ ایلیمنٹ ہے جو پیدا کیا گیا تھا ریاستی پیسوں پر، جو جب جنرل سرفراز شہید کا ہیلی کاپٹر بھی اگر گرتا ہے تو اس کے اوپر بھی ٹرولنگ کرتے ہیں، اور اب ریاست کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے اس پنجگور والے حملے کی وجہ سے، ریاست کے خلاف ٹرولنگ کہ جی کون سا وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا جو حملہ ہو گیا، کون سا مور چوری کر دیا تھا جو لوگ جواب ہو گئے. مطلب عجیب و غریب قسم کی ذہنیت کے لوگ تیار کیے گئے، تو وہ حملہ آور ہے ہماری ریاست پر. اچھا اب یہ تو اس کا چھوٹا سا، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اب کیونکہ اس کے اوپر پھر یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ہر وہ اپنا سوال اٹھایا جا رہا ہے جو ہر وہ سوال اٹھا رہے ہیں جن کے خیال میں انتخابات نہیں ہو رہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی دیکھا یہ ایران سے یہ سارا کچھ ہو گیا، اب اس کے بعد پاکستان نے بھی جواب دینا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہم کسی اور حالت میں ہوں گے، جنگی حالت میں یا کسی اور صورتحال میں، تو پھر ہم انتخابات کی طرف نہیں جا سکتے. یعنی ایویں ہی نا راہ چلتے ہی تجزیے کرنا، تبصرے کرنا. کافی سارے ہمارے دوست ہیں جو اس طرح کی باتیں اپنی بیٹھکوں میں عمران شفقت والی بیٹھک نہیں، یعنی ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر وہ کر رہے کہ دیکھا جی اب یہ صورتحال ہوگی تو انتخابات کیسے ہوں گے، پاکستان میں حالات خراب ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب ہم بارڈرز کو دیکھیں یا ہم سیکیورٹی الیکشن کی پرووائڈ کریں. تو یہ اس طرح کی باتیں. اچھا سونے پہ سہاگا کہ کل اپنا ایک اجلاس ہوا ادھر، بلکہ آج ہی ہوا ہے لاہور میں، اور وہ اجلاس ہوا ہے انتخابات کی سیکیورٹی کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت. اور اس میں جو آئی جی پنجاب ہیں کیپٹن ڈاکٹر عثمان انور، انہوں نے بتایا کہ جی پنجاب میں 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. انہوں نے نام نہیں بتایا اور نہیں بتانا چاہیے، ظاہر ہے سیکیورٹی تھریٹ کس سے ہو، کسی سے ہو، اور بیچ میں واردات کوئی اور ڈال جائے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اچھا کیا انہوں نے نام نہیں بتایا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی 92,000 سیکیورٹی جو اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے، یہ بالکل وہی کمی ہے جو الیکشن کمیشن نے بتایا تھا شروع میں ہی کہ جی ہمارے پاس جو ریگولر سیکیورٹی ہمارے پاس ہے، جو پولیس ہے چاروں صوبوں میں، اس سے وہ کم ہے ہمارے لیے. تو ہمیں زیادہ فورس چاہیے جو اپنا فوج اور پیراملٹری فورسز کے جوان فراہم کر کے، اور وہ اس کا جو ہے قلت یا کمی جو ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے اس کے لیے لکھ بھی دیا تھا شروع میں ہی. تو وہ بتا رہے ہیں کہ 92,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی صرف پنجاب میں کمی ہے، اور جو الیکشن ڈیوٹی اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے جو چاہیے، اور 1,20,000 اہلکار جو بھی مامور ہے، تو مطلب کوئی 2 لاکھ کے قریب پنجاب کو چاہیے. اچھا اب یہ جو ہے یہ تو ہو گیا نا کہ الیکشن. اب اس پر بھی سوال ہو رہا ہے کہ دیکھیں ہم کہہ رہے تھے اب یہ سیکیورٹی تھریٹس آ گئے ہیں تو الیکشن کیسے ہوں گے. پاکستان میں ایسا کوئی دن، ایسا کوئی الیکشن نہیں گزرا جس میں سیکیورٹی تھریٹس اور جینون نہ ہو. 2013 کا الیکشن، 2008 کا الیکشن جس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئیں، جس میں بلور خاندان
میں شہادتیں ہوئیں، جس میں سینکڑوں کارکن جو ہے وہ پولیٹیکل کارکن وہ شہید کر دیے گئے، اس کے باوجود بھی انتخابات ہوئے تھے۔ 2013 میں پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی انتخابات نہیں لڑ سکتی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی لڑیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، طالبان کی طرف سے۔ تو کبھی بھی کوئی پاکستان میں آئیڈیل ماحول نہیں رہا انتخابات کا، لیکن حل پھر بھی انتخاب ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ جی اب اس طرح کی صورتحال ہو گئی تو اب انتخابات کیسے ہوں گے، تو ان کو کم از کم مایوسی ہوگی۔ انشاءاللہ انتخابات ٹائم پر ہو جائیں گے، اور انتخابات کے بعد جیسی تیسی، کیونکہ ان انتخابات کے بعد پراپر کوئی حکومت نہیں بننی، جیسی تیسی لولی لنگڑی کوئی کولیشن گورنمنٹ بن جائے گی، کچھ ہوگا، لیکن وہ پھر آگے چل کر حالات بہتر ہوں گے۔ اگر ہم ادھر ہی پھنسے رہے، ادھر ہی رکے رہے کہ دیکھیں جی انتخابات میں کسی کو سمپل میجورٹی تو نہیں ملے گی، تو انتخابات کرا کے اور لولی لنگڑی اور کیا ہوتا ہے ملی جلی سرکار اور گٹھ بندھن سرکار یا ہنگ پارلیمنٹ کیوں ہم بنائیں؟ دنیا میں ہوتا ہے، ہنگ پارلیمنٹس بنتی ہیں، چلتی بھی ہیں اور کامیاب بھی ہوتی ہیں، ساری جماعتوں کی انپٹ ہوتی ہے اس میں۔ تو بہرحال تو انتخابات وقت پر ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور باقی یہ بریفنگز وغیرہ روٹین کا ایک عمل ہے، روٹین کا حصہ ہے۔ اچھا، اب دوسرا جو مدعا میں نے اٹھایا تھا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جی شیر افضل مروت وہ ہے نشانے پر، پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے نشانے پر ہے۔ وہ لوگ جو کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کو شیر افضل مروت ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ شاید ایجنسیوں کے آدمی ہیں، پلانٹ کیے گئے ہیں پی ٹی آئی میں، ہمیں نہیں پتا، ان کی رپورٹ ٹھیک ہے، ان کی باتیں، ان کے الزامات ٹھیک ہیں، غلط ہیں، لیکن بہرحال ایک ہی بندہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے، کے پی کے میں بھی ایکٹیو ہوا، کراچی بھی گیا، سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی گیا، اور پھر اس کو حامد خان نے اس کے اوپر تنقید کی، وہ رؤف حسن صاحب نے اور پی ٹی آئی کے دیگر قائدین نے، بیرسٹر علی گوہر خان نے، سب نے، تو اس پر وہ دل برداشتہ ہو کر پہلے اس نے اعلان کیا کہ جی میں تو سندھ میں الیکشن کیمپین ختم کر رہا ہوں، اور پھر کل اپنا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کہا کہ جو بابیں انہوں نے نام لیا حامد خان کا اور رؤف حسن کا، ان بابوں کو تو درخت کے ساتھ باندھ لینا چاہیے، یعنی اس نے ان کے لیے جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال باندھا کس کو جاتا ہے، تو انہوں نے پھر ایک ہوتا ہے نا بڑا حملہ کیا ان کے اوپر، جوابی وار کیا، اور پھر انہوں نے شیر افضل مروت نے وہ جو اپنا اعلان تھا ٹویٹر پر وہ واپس لے لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، کارکن حق و جانب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے الیکشن کیمپین جو ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے، مجھے رہنا چاہیے لوگوں میں، اور کپتان کا پیغام لوگوں میں پہنچانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن آج پھر صبح جب میں روٹین سے لیٹ اٹھا ویسے، لیکن آج پھر میں نے دیکھا کہ جی ایک سوشل میڈیا پر ایک حکم نامہ چل رہا ہے کپتان کا، کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے شیر افضل مروت کو کہ وہ سندھ سے واپس اسلام آباد آ جائے، اسلام آباد بلا لیا، اس کو واپس طلب کر لیا گیا، الیکشن کیمپین روک لو، ختم کر دو۔ وہ شیر افضل مروت ظاہر اس پر عمل کریں گے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو گرفتار ہوا، رہا ہوا، پھر میدان میں ہے، وہ اگر آپ کے لوگوں کو ایکٹیو کر رہا ہے، پی ٹی آئی کو ایکٹیو کر رہا ہے، تو اس کو روکنے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو اس کو پارٹی سے نکال دے اگر وہ ایجنسیوں کا ہے، لیکن اگر وہ پارٹی کے اندر ہے بھی، پارٹی کا نائب صدر بھی ہے، وہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہے، تو پھر کیوں روکا جا رہا ہے اس کو؟ سوال ہے۔ تو پھر میں آپ کو کئی بار یہ بتا چکا ہوا ہوں، اپنا اندازہ، اپنا تجزیہ دے چکا ہوا ہوں، اور تھوڑی سی انفارمیشن بھی تھی کہ آخری وقت میں تحریک انصاف انتخابات سے بھاگے گی اگر ان کو ان کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی۔ تو اب بلے کا مقدمہ جس طرح سپریم کورٹ میں لڑا گیا ہے، جس طرح انتخابات کروائے گئے، اب اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کہیں یہ جان کر پی ٹی آئی نے موجودہ انتخابات کو، کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی نہیں لگی، جو مرضی کا ہوا، لیکن پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ سے کاغذات جمع ہوئے، اور سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ میدان میں پی ٹی آئی نے اتارے، اور آخری وقت پر انہوں نے بلہ کھو دیا۔ تو بلہ کھو دینے کا مطلب ہے کہ جماعت انتخابات میں نہیں ہے، 33% جو خواتین کی نشستیں ہیں وہ نہیں ہیں، اقلیتوں کی نشستیں نہیں ہیں، سینٹ میں کیسے پرفارم کریں گے کل کو، ان کے لوگ جو آزاد حیثیت میں جیتیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ ظاہر ہے یعنی پارٹی ختم ہو گئی۔ تو کیا یہ ڈیلیبریٹلی تو نہیں کیا عمران خان صاحب نے؟ کیونکہ وہ
تقریبی ذہن کے آدمی ہیں عمران خان. میرے پاس آرگومنٹ صرف ایک ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب کیوں چاہیں گے کہ 30 35 40 50 سیٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں ہو اور اپوزیشن لیڈر عمران خان نہ ہو، کوئی اور ہو اور کوئی اور لیڈر بنے. عمران خان تو ہو گیا نااہل. تو جب وہ خود وزیر اعظم نہیں رہے تھے اور انہوں نے کہا قومی اسمبلی سے ریزائن کرو، سب گھر چلو، نکال دیا سب کو باہر، زبردستی باہر نکالا. تو وہ کیوں چاہتے کہ انتخابات میں پی ٹی آئی ہو اور ایک نشان پر ہو، سارے لوگ کسی ایک کے پیچھے ہوں اور پھر وہ بلے بلے اس کی اور وہ لیڈر بن جائے. تو ایک سوچ اب یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو کچھ تھا، یہ سارا کا سارا ڈرامہ یہ پی ٹی آئی نے خود کیا تھا تاکہ عدالت سے بلہ ان سے چھن جائے اور وہ مظلوم بنے اور الیکشن کی ساکھ خراب کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.